کہ تم نے زبان کا صحیح استعمال کیا ہے، غلط استعمال کیا ہے۔ جو کچھ بھی ہم نے اکیلے میں یا اندھیرے رات میں یا تنہائی میں یا مجلس میں بیٹھ کر کے ہم نے صحیح اور غلط بات بولی ہے، یقین نہ مانو کل قیامت کے دن اس کا مواخذہ کیا جائے گا۔ رب العالمین سے پوچھا جائے گا زبان بتائے جو بھی بات بولے کل قیامت کے دن اس کا سوال، اس کا مواخذہ کیا جائے گا رب العزت کے سامنے۔ کل قیامت کے دن ایک ایسا انسان لایا جائے گا، نماز، روزے، زکات، صدقہ، خیرات، بہت ساری نیکیاں کی ہوں گی، جتنی نیکیاں کی ہوں گی ان کے پاس نیکیوں کا اس قدر ذخیرہ ہوگا، رب العزت حکم دے گا میرے اس بندے کو جنت میں لے کے جاؤ۔ ابھی ایک بالش رہ جائے گا کہ آدمی جنت میں چلا جائے گا، جو نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ دنیا میں وہ آدمی اس زبان کا صحیح استعمال نہیں کیا ہوگا، اپنی زبان سے ایک ایسی بات بولی ہوگی، اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا اس آدمی کو واپس لے کے آؤ، 70 الی الخلیفہ، جہنم کے اندر 70 میل دور پھینک دیا جائے۔ وہ آدمی جو تھوڑی دیر کے بعد جس کے بارے میں حکم ہوتا ہے کہ جنت میں داخل کر دیا جائے، جو نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن پھر اس کے بارے میں حکم ہوتا ہے اس آدمی کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس زبان کا صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے، اس زبان کا صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے وہ آدمی جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس زبان کا صحیح استعمال کہیں بھی رہو، کسی بھی مجلس میں رہو، ہمیشہ اپنی زبان سے سچ بات بولو، اچھے جملے استعمال کرو، اچھی باتیں اپنی زبان سے بولا کرو۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے۔ دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ غالباً آپ غزوہ تبوک کے سفر میں تھے، غزوہ تبوک کے لیے آپ جا رہے ہیں۔ معاذ بن جبل فرماتے ہیں میں جس سواری پہ سوار ہو کے جا رہا تھا، میری سواری قریب ہوتے ہوتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کے قریب پہنچ گئی اور میں اللہ کے نبی سے سوال کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس عمل کو میں کروں رب العزت مجھے جنت میں داخل کر دے۔ صحابی کا سوال کیا ہوا کرتا تھا، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی مولویوں سے، اپنے عالم دین سے اسی طریقے سے سوال کریں دین کے بارے میں۔ کتنا بہترین سوال اور کتنا بہتر سوال معاذ بن جبل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آج ہم اور آپ بھی سوال کرتے ہیں، عجیب و غریب سوال، نہ سوال کرنے کا تمیز اور نہ یہ معلوم کہ سوال کون سا سوال کیا جائے۔ معاذ بن جبل نبی سے کون سے سوال کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتائیے جس عمل کو میں کروں رب العزت مجھے جنت میں داخل کر دے اور میں جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں۔ بڑا عظیم سوال کیا تھا معاذ بن جبل نے۔ آپ نے فرمایا ہے معاذ تعبد اللہ لا تشرک باللہ شیئا، اے معاذ اللہ کی عبادت کرو، ہر حال میں تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جانتے ہو دنیا کا سب سے بڑا پاپ کیا ہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ دنیا کا سب سے بڑا پاپ ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی لمبی لمبی تقریر، لوگوں کی لمبے لمبے بھاشے ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو جملوں میں بتائیے توحید کسے کہتے ہیں، توحید کسے کہتے ہیں؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توحید اس کو کہتے ہیں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے آگے سجدہ کرو، ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے آگے سجدہ نہ کرو، کسی دوسرے کو معبود نہ مانو۔ وہ صحابی سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر کوئی آدمی مجھ سے سختی کرے
मेरे ऊपर सख्ती करे और डंडा और बर्छा तलवार लेकर के खड़ा हो कि तू अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कर। ऐसी सूरत में मैं क्या करूं? अल्लाह के नबी जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, मेरे भाई, ऐ मेरे सहाबी रसूल, ऐ मेरे साथी, सुन, अगर अल्लाह का इनकार करने में थोड़ी देर के लिए, अल्लाह का इनकार करने में तेरी जान बच जाती है, तो अल्लाह का इनकार करके थोड़ी देर के लिए अपनी जान को बचा ले। अल्लाह का इनकार करके थोड़ी देर के लिए अपनी जान को बचा ले। किससे सहाबी सवाल करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थोड़ी सी अल्लाह का इनकार करने के बाद मेरी जान तो बच जाएगी, लेकिन अगर मुझे कोई पकड़ ले और कहे कि जिस अल्लाह की तू इबादत करता है, जिस अल्लाह के सामने सजदा करता है, उसकी इबादत को छोड़ करके हमारे गैर माबूदों के साथ, हमारी देवी देवताओं के साथ तुम अपनी पेशानी को देखो, हमारे देव देवताओं के सामने सजदा करो, गैरों के सामने सजदा करो, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी सूरत में हम क्या करें? इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, और कुतिलता और हुर्रिता, तुझे काट करके टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, या तुझे जला करके राख कर दिया जाए।